ڈاکٹر معیز حسین نے دعا زارا کیس اور لاسٹ انٹرویو کو کس طرح خوبصورت انداز میں پیش کیا، ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو کئی دفعہ دیکھی ہے اور چونکہ میری فیلڈ ہے باڈی لینگویج، کمیونیکیشن سکلز، تو مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک تو یہ پوری قوم اس وقت ایک اضطراب کی کیفیت میں ہے دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے، یا ایک مشروب کی پبلسٹی چل رہی ہے۔ کیا اس مشروب کی کمپنی نے اس پورے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے؟ میری ٹیم نے زنیرہ سے کانٹیکٹ کیا اور زنیرہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی سوال بھیج دیں، میں جواب دے دوں گی۔ ارے بھائی سوال بھیج دیں، ہم تو جواب دیں گے، ہمیں کراس کوشچننگ کیسے کریں؟ مجھے نہیں پتا یہ سارا پری پلانڈ تھا کہ نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں، مطلب جو ہمارے پاس نیوز آ رہی ہے اور جو کمنٹس آ رہے ہیں، وہ سارا یہ پروگرام پری پلانڈ تھا۔ کتنی آسانی سے زنیرہ کو ایکسیس مل گئی دعا زہرا کے گھر پہ، اور آپ کوشش کریں آپ کو ایکسیس نہیں مل رہی۔ تو یہ پیچھے گیم کیا چل رہی ہے؟ ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح ماں باپ کی جو طبیعت ہے، جس طرح ماں تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، باپ تڑپ رہا ہے، اوپر سے شیعہ کمیونٹی نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو۔ تیسرا جو میڈیکل رپورٹ ہے، اس پہ شیلہ رضا صاحبہ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ میڈیکل رپورٹ کنکلوسیو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایگزیکٹ ایج معلوم کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں پہلے ہی بتایا تھا کہ دو قسم کی ایج ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کیلنڈر ایج جس کو کرونالوجیکل ایج کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے جو بایولوجیکل ایج ہوتی ہے۔ بایولوجیکل ایج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو سامان چاہیے، جو اکوپمنٹ چاہیے، وہ پاکستان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے دوستو، جو بھی آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو، مجھے یہ بتائیے کیا پاکستان میں میرج سرٹیفکیٹ جعلی ہے؟ جو دعا زہرا کے والدین کا ہے، کیا وہ جعلی ہے؟ کیا دعا زہرا کا والد کے شناختی کارڈ جعلی ہے؟ کیا اس بچی کی نادرہ کے اندر جو انٹری ہے یا جو اس کی شناختی کارڈ ہے، کیا وہ بھی جعلی ہے؟ تو اگر ہر چیز جعلی ہے تو کیا ڈاکٹر کی رپورٹ صحیح ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میرج سرٹیفکیٹ کیا کہہ رہا ہے، بچی کب پیدا ہوئی، بچی کی ایج کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بچی کی ایج 17 سال ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ 14.5 سال اور 17 میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کویسچنیبل چیز ہے۔ اب یہ گیم کیا چل رہی ہے؟ دو گروپس میں پاکستان قوم ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ ایک گروپ کہتی ہے کہ جی ہم دعا زہرا کے ساتھ ہیں، اس کو محبت ہو گئی، لڑکے سے اس نے شادی کر لی۔ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، اس کو پھنسایا گیا ہے یا اس کو ٹریپ کیا گیا ہے، خدا جانے کیا بات صحیح ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ اپنے طور پر ضرور کمنٹس میں لکھیے گا۔ میں ایک تیسرے اینگل کی بات کروں، یہ اینگل جو آئی تھنک پاکستانی عوام کو اب سوچنا پڑے گا۔ آج صبح بھی میں ایک نجی چینل پہ تھا، اور جو وارداتیں ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، لاہور میں 30% کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے، کراچی میں بھی بہت برے حالات ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو میں جو اب کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جن گھروں میں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، کیا ان کے ماں باپ اب کیا سوچیں گے؟ کیا ایک لڑکی کو آپ شے دے رہے اس پروگرام کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے شے دے رہے، اس کو ہمت دے رہے، طاقت دے رہے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری عمر جو بھی ہو، تم بالغ نہ بھی ہو، تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاؤ، تمہارے ماں باپ کا وقار، ان کی عزت، سب کچھ مٹی میں مل جائے۔ جس ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، اس کی عزت کو ملیا میٹ کر کے نکل جاؤ۔ ایک اور پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، اور میرے خیال میں اس پہ بھی ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو حق دیا ہے وہ ماں باپ کا دیا، آپ کو پتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، یعنی اتنا بھی نہ بولو ان کا۔ اور یہ جو ماں تڑپ رہی ہے چھوٹی بچی کو ہاتھ میں لے کر، ماں باپ دونوں بھاگ رہے ہیں، کورٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وکیلوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ دعا زہرا خوش رہ سکے گی؟ ہمارا کام ہے کاؤنسلنگ کا، تھراپی کا، ہمارے پاس بڑے کیسز آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میری زندگی کے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ جتنی بھی محبتیں ہوتی ہیں نا، شادی کے 1 سال کے بعد سب ختم ہو جاتی ہیں۔ 1 سال، کبھی 1.5 سال، کبھی 2 سال، اس کے بعد اکثر محبت جو بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے، چاند لے کے آ جاؤں گا تمہارے لیے، قدموں میں لے آؤں گا، وہ سب ختم ہو جاتی ہے جب پریکٹیکل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور ایک پریڈکشن میں آپ کو دیتا ہوں، آج میں نہ نجومی ہوں نہ ایسٹرولوجر ہوں، میں کبھی کبھی مجھے آنے والے واقعات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ایک پریڈکشن دیتا ہوں۔ 2024 میں دعا زہرا کے بارے میں ذرا تحقیق کیجیے گا، آپ کو پتہ چلے گا
کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا. سر دعا زہرا کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچی کراچی سے لاہور اکیلی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے سفر کر کے اس لڑکے کے پاس جا سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ویڈیو اوپن کی, اس کے ہاتھوں کو دیکھیں دعا زہرا کے. یہ جس طرح اپنے ہاتھ مل رہی ہے, مسل رہی ہے, یہ اینگزائٹی اور نروسنس کی نشانی ہے. جس طرح اس نے ہاتھ دیکھیں آپ اس کو, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بچی نروس ہے. یہ بچی جو چاہ رہی ہے وہ نہیں بول سکتی, یہ کسی دباؤ میں ہے, پریشر میں ہے. اور کیسے ممکن ہے کہ 14.5 سال کی بچی کراچی سے پنجاب چلی جائے ٹیکسی میں بیٹھ کے؟ میں اگر کراچی سے پنجاب ٹیکسی میں جاؤں تو مجھے بھی اپنے ساتھ کسی کو لے جانا پڑے گا, جانتے ہوئے کہ راستے میں کئی ایسے مقام آئیں گے جہاں لٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بچی اکیلی کیسے چلی گئی؟ تو یہ ممکن نہیں ہے بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ماشاءاللہ, صبح بھی میں CPLC کے ایک بڑے سینئر آفیسر کے ساتھ تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں, وہ تجربہ موجود ہے کہ ہم باتوں کی اصل حقائق, اس واقعے کے اصل حقائق تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم پہنچنا چاہیں, اگر ہمارے اوپر پریشر نہ ہو. اچھا, ایک چیز انٹرسٹنگ ہے, میں نے جیسے بتایا تھا, اس کے ہاتھ دیکھیں آپ غور سے, یہ ہاتھوں کا ملنا, یہ نروسنس کی, اینگزائٹی کی نشانی ہے. جھوٹ بولنے والا اکثر آنکھیں اپنے نیچے رکھتا ہے, یہ آنکھیں بھی نیچے, آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہی ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ زنیرا کو دیکھیں, وہ بڑی کمفرٹیبل ہے, بڑی آرام سے بیٹھی, جیسے یا تو اس فیملی کو پہلے سے جانتی ہے, یہ سارا کا سارا پورا پہلے سے تیار تھا کہ جی میں نے آنا ہے اور میں نے یہ بات کرنی ہے, اور آپ نے مطلب پورا پری پلان تھا 100%, جو مجھے لگتا ہے باڈی لینگویج مجھے. اور سوال کیا تھا سہیل صاحب نے, میں چاہتا ہوں واپس ریپیٹ کریں تو میں جواب دے دوں. جی سر. سر اگر ان دونوں میں سے, دعا زہرا میں سے یا ظہیر میں سے آپ کا کوئی پیشنٹ بن کر آئے تو آپ سب سے پہلے کس کے دماغی حالات کو دیکھنا پسند کریں گے؟ دیکھیں اگر ان میں سے پہلے تو یہ آئیں گے نہیں میرے پاس. ارے یہ لوگ پولیس کو نہیں مل رہے تھے, لوگوں کو نہیں مل رہے تھے, ہمیں نہیں مل رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے ان سے بات کریں, ہمیں نہیں مل رہے تھے, وہ زنیرا کو بڑی آسانی سے مل گئے. تو اگر یہ آتے ہیں تو سب سے پہلے دعا زہرا کو ہم ہپنوٹائز کریں گے, 2-3 سیشن لگتے ہیں, اس کے بعد سارا اصل باہر آ جائے گا. پھر نہ آپ کو میڈیکل رپورٹ کی ضرورت ہے, نہ پھر آپ کو میرج سرٹیفکیٹ, نہ آپ کو CNIC کی ضرورت ہے, سارا سچ اگل دے گی. ہپنوسس میں انسان کے تحت شعور میں جو سچ ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. اس کے بعد اس بچے کو ظہیر سے ہم بات کریں گے, اس کو ہپنوٹائز کریں گے, دیکھیں گے سٹوری کیا. دیکھیں پہلی تو چیز یہ, میں نہ ان کے ساتھ ہوں نہ میں ان کے خلاف ہوں, میرا آبجیکٹیو انالیسس ہے ایز این ایکسپرٹ. میں نے باڈی لینگویج کی ہے, میں نے سالوں پہلے میں نے انویسٹیگیشن ایجنسیز کو بھی ہیلپ کرتا تھا. اس کے بعد چونکہ بڑے مسائل ہو گئے تو میں نے بند کر دیا. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو somehow یہ کام کرتے بھی ہیں, تو نہ میں ان کے ساتھ ہوں نہ میں ان کے خلاف ہوں. میرا ایک پرسپیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہے اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. سہیل صاحب اپنے سوال پورے کر لیں تو میں اس پہ بات کرتا ہوں. سر اس واقعے کے بعد والدین اور بچوں کے دماغوں پر کیا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا جہاں آپ کو اچھی معلومات فراہم بھی کرتا ہے, وہاں یہ ہمارے اخلاقیات کو برباد کر رہا ہے, ہماری معاشرے کو برباد کر رہا ہے, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن اس کو برباد بھی کر رہا ہے. تو دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. ہر انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے. تو اب ان بچیوں کو کیا آپ شے دے رہے اس سوشل میڈیا کے اس شو سے کہ بھائی تم جو چاہو کر سکتی ہو, تم 14 سال 14.5 سال کی ہو, تم گھر سے بھاگ جاؤ, تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا پوسا, بڑا احسان تھوڑی کیا تم پہ. آج کل کے بچے کہتے ہیں ماں باپ کو آپ نے ہم پر احسان کیا پال کے, تو آپ کی ذمہ داری تھی. ارے احسان کیا ہے تم پر, بہت بڑا احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو دوسرا حق رکھا ہے وہ والدین کا رکھا ہے. علماء کرام سے پوچھیں, وہ بتائیں گے آپ کو. اور ماں باپ کے سامنے اف تک کہنے کو منع کیا ہے. اور یہ جو ماں رو رہی ہے, بلک رہی ہے, باپ پریشان ہے, آپ کے خیال میں اس کائنات کے اندر جو قوانین رب العالمین کے, وہ قوانین کے خلاف چلا جائے گا؟ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں, یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نہ اسٹرالوجر ہوں نہ پامسٹ. 2024 میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 23 میں ہو جائے, مگر میں پھر بھی 24 کی آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ کرے اس بچی کے ساتھ کچھ نہ ہو. میری دعا ہے کہ خوش رہے, جو کچھ بھی ہے. مگر جو قوانین قدرت ہے, جو کرما ہے, ہر انسان کو اپنے عمل کرنے کے بعد رد عمل کو بھگتنا پڑتا ہے. To every action there is equal and opposite reaction. ہر عمل کا رد عمل ہے, مکافات عمل ہے. اگر یہ غلط کر رہی ہے, اس کو مکافات عمل کو فیس کرنا ہوگا. ماں باپ غلط کر رہے ہیں, ان کو فیس کرنا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ
کہ گھروں میں جن گھروں میں بیٹیاں ہیں ہماری بچیاں ہیں ماں باپ پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ شے مل رہی ہے کہ چلو بھاگ جاؤ گھر سے. اگر لڑکی بالغ بھی ہو تو قانون اس کو اختیار دیتی ہے, دین اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے, لیکن ماں باپ کو راضی کر کے. اگر ماں باپ راضی نہیں ہے کسی نہ کسی طرح ان کو راضی کرے, اور یقین کیجیے آپ کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ کی ناراضگی رہی اور آپ نے شادی کی, شاید آپ کی کامیاب رہے, 1-2 سال رہے. ویسے بھی محبت کی شادیوں کا انجام آپ کو پتا ہے, پوری دنیا میں اس کا ایک بڑا زبردست قسم کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ زیادہ تر محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. پاکستان میں طلاق کی شرح کتنی بڑھ چکی ہے. تو اگر آپ کی شاید زندگی اچھی سنور بھی جائے, آخرت میں کیا کرو گے؟ ماں باپ کو ناراض کر کے ایسا کام کرو گے؟ اور ویسے ہی محبت 1.5 سال میں اتر جاتی ہے, 2 سال میں اتر جاتی ہے, ویسے تو سال میں اتر جاتی ہے شادی کے بعد. تو میرے خیال میں ماں باپ بہت پریشان. ہمارے والدین بہت, جن کے گھروں میں بچیاں ہیں, وہ بچے ہیں نا, بیٹے بھی ہیں نا, وہ بھی پریشان ہیں. کل بیٹا کسی لڑکی کو بھگا کے لے آئے, اب کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں ہم تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے, تمام ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں, ان کے دوست بن کے رہے. ڈانٹ فضول کی, ججمنٹل نہ ہو, تم غلط ہو, تم یہ نہیں ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو زندگی کے فیصلوں میں شامل کریں, ان سے بات کیا کریں, تاکہ وہ دل میں کوئی بھی بات ہو آپ سے بتائے. وہ یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ سے زیادہ اچھا دوست میرا کوئی نہیں ہے. تو جس طرح وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اپنے بچوں کو پہ دھیان رکھیں, کیونکہ آج کل سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ نارکوٹکس ہے, منشیات ہے. اسکول میں پہنچ گئی ہے, کالج یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس ملک کے اندر پیسہ کمایا جا رہا ہے جس کی مرضی. ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا. تو ایک یہ مسئلہ کہ بچیاں, چھوٹی عمر کی بچیاں گھر سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے, اور دوسرا مسئلہ جو ہے منشیات. سر, کیا ماں باپ بیٹی کو پیدا کرتے ہوئے اسی لیے تو نہیں اس کے چاہتے؟ دیکھیں, بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی ہے. بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے. میری بھی ایک بیٹی ہے, میں بہت فخر کرتا ہوں اس کے اوپر. گھروں میں یہ ہوتا ہے, اور یقین ہمارے پڑوسی ملک سے یہ ایک عقیدہ آیا ہے. حالانکہ وہاں لکشمی کا عقیدہ ہے کہ بیٹی تو لکشمی ہوتی ہے, مگر وہاں پہ لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا. اسی طرح دور جاہلیہ میں عربوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کم سے کم پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی حرکت جو ہوتی ہے کہ جس میں بیٹی کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے, بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, یہ بچی کو دفن کرنے کے متعارف ہے. اب ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو بیٹی دی ہے. یاد رہے, یہ میرا تجربہ بھی ہے کہ بیٹے شادی کے بعد بدل سکتے ہیں, مگر بیٹی شادی کے بعد اگر ماں باپ کو تکلیف ہوگی تو وہ کھڑی ہوگی, وہ آ کے خدمت کرے گی. بہت بڑی نعمت ہے بیٹی. سر, دعا زہرا کے والدین کے لیے کوئی میسج؟ دعا زہرا کے والدین کے لیے میسج, والدین کے میسج ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پلیز اس فائٹ کو جاری رکھیں. بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ حق پر ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ حق پر ہیں کہ نہیں, مگر حق پر ہے تو بالکل اس میں آپ شامل رہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی سچ ہو, دونوں طرف میں سے جو سچ ہو وہ سامنے آ جائے, لوگوں کو پتہ چلے. بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری بیٹیوں کو ہمارے گھروں میں آباد رکھے, ان کی حفاظت کرے, ان کو شعور دے. یہ چیزیں ہوتی ہے, میں بھی دیکھ سکتا ہوں, میں نہیں دیکھتا بہت ساری چیزیں. تو وہ دیکھیں کہ جو آپ کو زندگی میں بہتر انسان بنانا, کامیاب انسان بنانے میں آپ کی معاونت کرے. پاکستان کا